I was born in Puerto Rico, and my father joined the Army, the U.S. Army, when I was about. میں پیورٹو ریکو میں پیدا ہوئی اور جب میں 6 سال کی تھی تو میرے والد نے امریکی آرمی میں ملازمت شروع کر دی۔ میرے والد کی ملازمت کی وجہ سے ہماری فیملی زیادہ لمبا عرصہ کسی ایک شہر میں قیام نہیں کر سکی۔ میرے والد کی ملازمت کی وجہ سے ہمیں ہر 2-3 سال بعد کسی نئے شہر، کسی نئی جگہ ٹرانسفر ہونا پڑتا تھا۔ الحمدللہ اسی وجہ سے مجھے زندگی میں بہت ہی مختلف رنگ، نسل، مذہب اور سوچ کے افراد سے ملنے کا موقع ملا۔ تو میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میری فیملی کیتھولک عیسائی تھی۔ جب میں 8 سال کی تھی تو میرے والدین مجھے باقاعدگی سے چرچ لے کر جاتے تھے، مگر مجھے چرچ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیوں، مگر مجھے چرچ کے ماحول سے خوف آتا تھا۔ وہاں پر ییشو مسیح کی بت اور بڑی بڑی پینٹنگز ہوتی تھیں جن کے سامنے ہم موم بتیاں جلاتے اور دعائیں مانگتے تھے، مگر مجھے وہ بت دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک 8 سالہ چھوٹی بچی ایک ماحول سے خوف زدہ تھی، مگر پیرنٹس کی وجہ سے اسے ایسی جگہ جانا پڑتا تھا، تو ایسی سچویشن میں اسے چرچ سے محبت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال 2 سال بعد ہم الاسکا شفٹ ہو گئے اور میرے والدین نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم گھر پر رہ کر بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری زندگی کی ایک اور اہم بات جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب میں 10 یا 11 سال کی تھی تو میں نے ایک انگلش مووی دیکھی، میلکم ایکس، اور اس نے میرے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ میں کئی مہینے تک اس مووی کے اثر میں رہی۔ تو میں نے اس مووی کے بعد سوچا کہ مجھے اس شخص کی زندگی کے متعلق مزید تفصیلات حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے میلکم ایکس کے سانے پڑھی اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے اسلام کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ مجھے اسلام کے متعلق وہ حقائق پتہ چلے جو کہ میں پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب آپ سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے سامنے صحیح موقعوں پر صحیح چیز لے کر آتا ہے اور آپ صحیح لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس وقت میری دوستی ایک عیسائی لڑکی سے ہو گئی جس کے والد چرچ میں ایک پادری تھے۔ اس نے ایک دن مجھے چرچ آنے کی دعوت دی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں چرچ نہیں جاتی، مجھے بتوں کے سامنے موم بتیاں جلانا پسند نہیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چرچ چلو، ہم نان ڈومینیشن عیسائی ہیں اور ہمارے چرچ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ یہ فرقہ 18ویں صدی میں وجود میں آیا، جو کہ روایتی عیسائی مذہب کی بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے، نہ ہی پادری کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، نہ تو بتوں کے سامنے موم بتیاں جلاتے ہیں اور نہ ہی بپتسمہ وغیرہ۔ یہ صرف خدا کی عبادت پر فوکس کرتے ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور میں ٹین ایج میں داخل ہو چکی تھی۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوا آرڈر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو 25% کا ڈسکاؤنٹ ملنے جا رہا ہے، تو زیادہ سوچیے مت، واٹس ایپ کر کے اپنا پہلا آرڈر بک کریے اور ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیے۔ لمیٹڈ اسٹاک اویلیبل۔ اگرچہ میں عیسائی تھی مگر میرا خدا کے ساتھ کوئی اسٹرانگ کنیکشن نہیں تھا۔ پھر اسی دوران مجھے اسکول میں ایک نئی دوست ملی جس کا نام ہیبا تھا اور اس کی فیملی مسلمان تھی۔ اس کی والدہ حجاب پہنتی تھی اور وہ لوگ دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے تھے۔ میری اس سے کافی گہری دوستی ہو گئی اور مجھے جب کبھی اس کے گھر جانا ہوتا تو میرے والد مجھے وہاں ڈراپ کر دیتے اور میرے دن کے اکثر اوقات ہیبا کے ساتھ گزرتے۔ مجھے اس کے گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون لگتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے گھر میں ایسا کیا تھا، مگر مجھے یہ فیلنگز اپنے گھر میں نہیں آتی تھی۔ تو میں نے اس سے ایک دن جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم لوگ میلکم ایکس کے دین پر عمل کرتے ہو؟ تو ہیبا کی امی نے مجھے بتایا کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں اور میلکم ایکس بھی اسلام پر عمل کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنی پرانی سہیلی کے والد کے پاس گئی جو کہ پادری تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت ویسے ہی پردہ کرتی ہے جیسا کہ مریم کرتی تھی اور اسی خدا کی عبادت کرتی ہیں جس کی عبادت مقدس ییشو کرتے تھے،
तो क्या وہ پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ پادری نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ اگر وہ یشوع کے خدا ہونے پر ایمان نہیں لائے گی تو جہنم میں جائے گی۔ مجھے جواب صحیح نہیں لگا۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ہولوکاسٹ میں مارے جانے والے سارے یہودی بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی یشوع پر ایمان نہیں لائے تھے؟ تو پادری نے کہا کہ ہاں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد میرے والد کا تبادلہ جارجیا میں ہو گیا اور میں ہیبا سے دور جارجیا چلی گئی۔ وہاں میں نے خدا سے اپنا تعلق بنانے کے لیے دوبارہ عیسائیت کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد سے کہا کہ مجھے چرچ جانا ہے۔ میرے والد مجھے ایک قریبی چرچ لے گئے اور جب ہم وہاں داخل ہوئے تو اتوار والے دن وہاں عبادات جاری تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک شخص تیزی سے ہماری طرف آیا اور کہا کہ یہ گورے لوگوں کا چرچ ہے، اگر تمہیں کالوں کے چرچ میں جانا ہے تو وہ دوسری گلی میں ہے۔ کیونکہ میرے والد سفید قوم نہیں تھے اس لیے ہم دوسرے چرچ چلے گئے، مگر مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آئندہ کبھی چرچ میں نہیں جاؤں گی۔ اسی دوران میرا ہائی اسکول ختم ہو گیا اور اب مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ میرے والد نے محسوس کیا کہ میں بہت ڈپریشن میں رہنے لگی ہوں۔ میری کوئی دوست نہیں تھی اور میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ دراصل میرے والد کی شہر ٹرانسفر کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ دوستی بھی نہیں بنائی تھی۔ ایک دن میں نے والد سے کہا کہ مجھے ہیبا کے پاس جانا ہے تو میرے والد نے اجازت دے دی اور مجھے ٹکٹ دے کر ایئرپورٹ چھوڑائے۔ جب میں نے اپنے آنے کی اطلاع ہیبا کو دی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں رمضان چل رہا ہے اور ہم سب فیملی روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم شاید تمہاری ٹھیک طرح سے مہمان نوازی نہ کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ تم سارے ماحول میں انکمفرٹیبل محسوس کرو۔ مگر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ یہ 1999 کے رمضان کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں جا کر اپنی زندگی کا یہ ایک نیا تجربہ بھی کیا کہ کس طرح مسلمان صبح اٹھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں تاکہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی تیاری کر سکے، اور کس طرح سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور شام کو کس طرح افطاری کے وقت اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے یہ سارا ماحول بہت پسند آیا۔ میں خود روزے نہیں رکھ سکتی تھی مگر میرا یہ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا اور مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد عید آئی اور ہیبا نے مجھے بتایا کہ کل صبح ہم جلدی اٹھ کر تیاری کریں گے اور ساری فیملی عید کی نماز کے لیے مسجد جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ کیا میں بھی مسجد جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، تم بھی ساتھ چل سکتی ہو۔ پھر میں نے بھی اسکارف پہنا اور ان کے ساتھ مسجد گئی، اور جب عید کی نماز شروع ہوئی تو ہیبا نے کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ اور ہم سب نماز پڑھیں گے، مگر میں نے کہا کہ مجھے اکیلے وہاں پیچھے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ہیبا نے کہا ٹھیک ہے، میرے برابر میں کھڑی ہو جاؤ اور جیسے جیسے میں کروں مجھے کاپی کرتی رہنا۔ اس طرح ہیبا کو کاپی کرتے کرتے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو ایک عجیب چیز ہوا یہ کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور میں ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی کہ مجھے ایک آواز سنائی دینے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا کیا تھا، یا شاید وہی الفاظ جو میں نے مسجد میں سنے تھے وہی میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں نے ہیبا سے پوچھا ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہیبا نے بتایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت اچھے الفاظ ہیں۔ پھر شام کو ہم ایک اور جگہ گئے جہاں عید والے دن سارے مسلمان جمع ہوئے تھے۔ وہاں سب آپس میں گھل مل رہے تھے، شاید عید والے دن یہ سب لوگ ایسے ہی جمع ہوتے ہیں۔ وہاں میں کئی مسلمان خواتین اور لڑکیوں سے ملی اور وہاں بہت اچھی گپ شپ رہی۔ پھر رات کی نماز پڑھی سب نے، اور آگے مردوں کی لائنیں تھی اور پیچھے عورتوں کی لائنیں تھی۔ تو میں نے ہیبا سے پوچھا کہ عورتوں کی لائن مردوں کے پیچھے کیوں ہے؟ ہیبا نے مجھے بتایا کہ اگر عورتوں کی لائن آگے ہوگی تو رکوع سجدہ کرتے وقت مرد عورتوں کو دیکھیں گے تو کتنا آکورڈ لگے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر اگلے 2-3 دن میں نے ہیبا سے اور اس کی والدہ سے بہت سارے سوال پوچھے کہ یہ کیوں، وہ کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کام کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے۔ اور چند دن میرے سوالوں سے پریشان ہونے کے بعد ہیبا نے مجھے کچھ کتابیں دیں اور کہا کہ ان کا مطالعہ کرو، کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر ان کتابوں سے تمہیں جواب ضرور مل جائے گا۔ اور میں یہ کتابیں لے کر واپس جارجیا آ گئی۔
اس میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا اسلام ورسز کرسچینٹی۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی مگر اس میں تقریباً ہر اس سوال کا جواب تھا جو سوال اسلام کے متعلق کسی عیسائی کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب نے میرے خدا، رسول، مذہب اور نژاد کے متعلق میرے تقریباً ہر اس سوال کا جواب دیا جو سوال بہت عرصے سے میرے دماغ میں تھے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ اس وقت چیٹ رومز ہوا کرتے تھے اور میں اکثر اسلامی چیٹ رومز کو جوائن کرتی تھی۔ وہاں پر مجھے ایک مسلمان امریکی سے بات کرنے کا موقع ملا جس کا نام فضل تھا اور میرے ایریا کے قریب ہی وہ رہتا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ میں اسلام کے متعلق کچھ جاننا چاہتی ہوں، تو کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بہت ہی اچھا اسلامی بھائی تھا۔ اس نے ایک انجان عورت کا میسج دیکھا تو ملاقات سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے مگر میری مجبوری ہے کہ میں اپنے ایریا میں کسی مسلمان کو نہیں جانتی اور مجھے اسلام قبول کرنے سے متعلق آپ کی مدد درکار تھی۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے۔ پھر اس نے مجھے کال کیا اور میں نے اس کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں کس طرح اپنی ایجپشین دوست ہبا کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوئی اور اب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم مسلمان ہو۔ پھر انہوں نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھائے اور فون پر ہی مجھے اسلام میں داخل کر لیا۔ اس نے کہا کہ کل ہم ملتے ہیں اور چند گواہوں کی موجودگی میں تمہارے اس عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ اپنے کزن، وائف اور دیگر فیملی ممبرز کے ساتھ مجھ سے ملا اور میں نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر سارے گواہوں کے سامنے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا۔ اسی دن شام کو میں نے ہبا کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے کچھ اس طرح اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے تو چند لمحے فون کی دوسری طرف خاموشی رہی اور پھر ہبا دور سے چلائی، ماما، بابا، یہ دیکھیے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر مجھے اس کی ساری فیملی نے فون پر مبارکباد دی۔ ہبا کی والدہ نے روتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ بیٹا تم فوراً فلائی کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ سب لوگ مجھے مسجد لے کر گئے اور میں نے تیسری مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور اس طرح 3 مرتبہ والی سنت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے 7 سال بعد میں نے ایک مسلمان مرد سے شادی کر لی۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی لیٹن مسلم ہیں اور ہم دونوں نے محسوس کیا کہ لیٹن اور فرینچ زبان میں اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت کم مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی اور الحمدللہ ہم اس ویب سائٹ کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو لیٹن اور فرینچ زبان میں اسلام کے متعلق تقریباً ساری بیسک معلومات مل جائیں گی، اور ہم دونوں میاں بیوی 2007 سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مزید خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے، آمین۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔